اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا محبت سے سب احباب یہ جملہ دہرائیں ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا
منکرو بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے بلال یہ تشدد پہ کفر کے عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا اور بہت کمال مقطع اس پہ سبھی احباب سبحان اللہ کہیے گا کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں ضرور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں ضرور بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا بعد از حمد و صلاة معزز محتشم حاضرین کرام حضرات علماء کرام آج کی خوبصورت محفل پاک اصال ثواب کی بزم ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کی برکت سے مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے والدین یقیناً دنیا کا وہ عظیم رشتہ اور عظیم نعمت ہیں جن کا نعم البدل تو کیا کوئی بدل ہی نہیں اور یہ جب روٹ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ایسا نقصان ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ایک ظاہری نقصان جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شفقتوں والا سایہ وہ رخصت ہوا ایک روحانی نقصان ہے جس کا ادراک عموماً نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے توجہ رکھیے ذرا صبح اور شام پورا دن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں لمحہ بلمحہ بعض اوقات بغیر نیت کے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں ہر زیارت پہ اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے حدیث ہے سرکار کی پوچھا گیا کوئی شخص ایک دن میں 360 مرتبہ دیکھے تو پھر بھی ایک حج حضور فرمایا نہیں اللہ اکثر 360 تو کچھ بھی نہیں حضور فرماتے اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے یہ اب ظاہر رکا دوسرا روحانی اور بڑا نقصان صبح و شام والدین جو بیٹھ کر بے شک بیمار ہوں ان کے دل سے ان کے منہ سے ان کے لبوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں اب شاید وہ نقصان ہوا لیکن جو نیک ماں باپ ہوں وہ اپنی قبروں میں بھی اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے آپ کی خدمت میں حکم پر اور اصرار پر والدین کے وہ حقوق جو ان کے جانے کے بعد لازم ہیں ان کے وصال کے بعد اولاد پر ضروری ہیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی ہے احباب والدہ یقیناً محبت کی ایک چھاؤں کا نام ہے اور سکون کی ایک آغوش کا نام ہے اس کی دعا ماں کی دعا
ایسی عظیم دعا ہے کہ جو تقدیر بدل دیتی ہے، جو کایا پلٹ دیتی ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو لائے ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک ماں تھی، اس نے حضور کی محبت میں ہجرت کی، اپنے قبیلے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا، خاندان سے قطع تعلق کیا اور چھوڑ کر مدینے آ گئی۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ بیٹا بیمار ہوا، کچھ دن بیمار رہنے کے بعد بیٹا وصال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شریک جو ہوتے ہیں وہ خوشی پہ نہ آئے، غمی پہ ضرور آتے ہیں۔ آ گئے سارے شریک، اور کافر آئے، انہوں نے کہنے لگے آ کے کہ تجھے کہا تھا مت چھوڑ بتوں کو، تو نے بتوں کو چھوڑا ہے تو سزا یہ ملی ہے کہ بتوں نے تیرا بیٹا مار دیا ہے۔ اب اگر تیرا رب سچا ہے تو رب سے کہہ زندہ کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو پھر اس دین کے مطابق دعا کر، تیرا بیٹا پھر ملے تجھے۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ اس نے دروازہ بند کیا، بیٹے کی میت کو سامنے رکھا اور مصلی بچھا لیا۔ اللہ کے حضور رونے لگی اور گڑ گڑا کے یہ دعا کرنے لگی، اے میرے مالک، میں کبھی نہ بولتی، میں کبھی ہاتھ نہ اٹھاتی، میں کبھی تیری بارگاہ میں التجا نہ کرتی، تیرے نبی کے نام پر ایک بیٹا تو کیا ہزاروں بیٹے قربان کر دیتے، لیکن اب تیرے نام کا تانا ملا ہے، اب مجھے دین کا تانا ملا ہے، اب مجھے بتوں کا نام لے لے کے ستایا جاتا ہے، میرے مولا دعا کرتی ہوں ایک بار اسے زندگی دے دے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ابھی اس عورت نے دعا ختم کر کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، اللہ نے بیٹے کو پھر سے زندگی عطا فرما دی۔ اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے جب ماں دل سے اللہ رب العزت کو پکارتی ہے۔ حقوق والدین کے رخصت ہونے کے بعد وہ تفصیل سے احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث نقل فرمائی مختلف کتب سے، آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کرتا ہوں۔ حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء، حضور میرے والدین کے وصال کرنے کے بعد ان کا کوئی حق باقی ہے جو میں بعد میں ادا کروں؟ پہلا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اربعۃ، چار حق ہیں، چار حق۔ پہلا غور سے سنیے گا، فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھے اور ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے۔ نماز جنازہ پڑھے، ایک ہے نماز کا ایکشن کرنا، ایک ہے نماز پڑھنا۔ جو بچے، جو اولاد صرف نماز کی وہ ارکان یوں کر کے تصویر پیش کرتی ہے، ایکشن کرتی ہے، پڑھتی کچھ نہیں ہے نا، ایسے بھی جن کو پڑھنا آتا ہی نہیں، وہ بس کھڑے ہیں چپ کر کے۔ بتائیے وہ والدین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ظلم کسی کو صرف تھپڑ مار دینا نہیں ہوتا، کسی کا حق نہ دینا جو اس کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ جو بچے، جو اولاد والدین کا یہ حق ادا نہیں کرتی، وہ ظلم کر رہی ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں قصور ماں باپ کا بھی ہے، جنہوں نے بچوں کو پڑھائی کچھ نہیں، جنہوں نے دین سکھائے کچھ نہیں، اس قابل بنائے ہی نہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ اولاد خود ماں باپ کا نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا اس قابل بنے کہ وہ خود اپنے باپ کی نماز جنازہ امامت کر سکے، پڑھا سکے۔ اس میں زیادہ اجر ہے، اس میں زیادہ ثواب، لیکن چلو کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ پڑھ سکے، سو سیکھیں، جن کو نہیں آتا وہ یاد کریں۔ ایک اور حضور نے ساتھ یہ فرمایا والاستغفار لہما، یہ پہلے حق میں دونوں چیزیں ہیں، استغفار بھی کرے۔ اب استغفار کرنا صرف ایک دن کے لیے نہیں، یہ اسلام ہے۔ وہ مغرب کی تہذیب ہوگی اور ہے بھی کہ سال میں ایک دن منا لو فادر ڈے اور ایک دن منا لو مدر ڈے، اور پورا سال اپنے والدین کو اولڈ ہومز کے اندر چھوڑ دو، بے یار و مددگار حکومت کے حوالے کر دو، ہو گئی محبت والدین سے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، والدین کی زندگی کا ہر دن اولاد کے لیے فادر ڈے ہے اور مدر ڈے ہے، ہر دن ان کی خدمت کرنا، ہر دن ان کا احترام کرنا، یہ لازم قرار دیا۔ اور پھر ان کی زندگی تک نہیں،
وہ فوت ہو گئے، جب تک اولاد زندہ ہے پوری زندگی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کا وفادار بن کے رہنا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اچھا چلیے آگے چلتے ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے، ایک حدیث میں دعا کا لفظ ہے وَالدُّعَاءُ لَهُ یا وَالدُّعَاءُ لَهُمَا، والدین کے لیے دعا کرتے رہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کام چھوڑ دے، یاد ہی کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں۔ اور ایک جرم یہاں پہ یہ بھی بتا دوں جو دنیا داری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جو ہم فاتحہ پہ بیٹھتے ہیں 3 دن یا 4 دن یا 10 دن جتنے بھی بیٹھے ہیں، جسے پھوڑی کہتے ہو یا فاتحہ کہتے ہو، لوگ بیٹھے ہیں، پنکھے لگے ہیں، اخبار پڑھے ہیں، چائے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو مذاق ہوتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور بہت سارے ساتھی میری تائید کریں گے۔ ایک مذاق کیا جاتا ہے یہاں پر بیٹھ کر جانے والوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے آنے والا اللہ ماشاءاللہ وہ آ کے بیٹھے دعا کرو جی، ہاتھ اٹھ گئے، اب منہ ہلا رہے ہیں، پڑھ کوئی نہیں رہا۔ ہوتا ہے ایسے، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کو دعا مانگنی آتی نہیں، اصالہ ثواب کرنا آتا ہی نہیں، بیٹھے دعا مانگو جی، توجہ کہیں ہے، منہ کہیں اٹھایا ہوا ہے اور یوں کر کے دعا مانگی، یوں کر بس تھوڑی دیر منہ ہلایا اور آمین، بس جان چھٹی۔ گھر والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، جو آنے والے احباب ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اب جو دعا ختم ہوئی کسی کی غیبت شروع ہو گئی، کوئی سیاسی تبصرہ شروع ہو گیا، خود اہل خانہ نے اخبار رکھی ہوئی، معذرت کے ساتھ بات سچی کر رہا ہوں۔ اور بھائی یہ کام، یہ مجلس سجائی کس کے لیے ہے؟ اخبار پڑھنے کے لیے؟ تو گھر ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ خاص طور پہ اس جانے والے کے ساتھ احسان کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے کہ چلو 2-4 دن گیا ہے چھوڑ کے ابھی تو اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میرے کو جان چھڑائی ہے۔ کچھ دیر کے لیے، چلو کچھ دن کے لیے مسلسل اصالہ ثواب کرتے رہیں، لیکن وہ بھی مذاق کر دیا، فراڈ کر دیا، بس منہ ہلا دیا اور آمین کر دیا۔ یہ منہ دکھائی کی رسم بن گئی ہے، اصالہ ثواب کوئی نہیں بچا۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہم اپنے حوال کو بدلیں۔ پہلے اہل خانہ خود قرآن رکھیں، جب وہ خود نہیں پڑھیں گے تو باہر سے آنے والا کوئی کیسے پڑھے گا؟ وہ خود سورہ اخلاص پڑھیں، تھوڑی سی آواز سے پڑھیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ گپ شپ لگانی ہے تو گھر جائیں، یہاں پر پڑھنا ہے۔ چلو 10 منٹ بیٹھو، 1 منٹ بیٹھو، لیکن جو بیٹھو وہ وفاداری کے ساتھ بیٹھو، وہ جانے والے کے ساتھ فراڈ تو نہ کرو۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم نے خود کو دیا ہوا ہے۔ ایک بات بتائیں، ایک بندے کو اللہ ٹائم بھی دے، وقت بھی دے، اور ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی دے، اور منہ ہلانے کی توفیق بھی دے، اس کے باوجود وہ بندہ کچھ نہ پڑھے، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے بیٹھیں۔ خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، موقع تلاش کرتے رہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نیکی کا موقع مل جائے تو اسے ضائع نہ کریں۔ والاستغفار لہما، جب کوئی بچہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دے، ایک حدیث ہے امام طبرانی اور مسند الفردوس میں امام دہلوی سے نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا ترک العبد الدعاء للوالدین ینقطع عنہ الرزق، حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا رزق منقطع فرما دیتا ہے۔ رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، عمر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اللہ عمر میں بھی برکت ڈالے گا، رزق میں بھی برکتیں پیدا فرمائے۔ ان کے کچھ اسباب ہیں، یہ کام کرنے کا جو حکم دیا تو ان کے کچھ فوائد ہیں، کچھ حکمتیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک حق ہو گیا، دوسرا حق حضور نے فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، والدین کے وعدوں کو پورا کرنا اولاد کا حق ہے۔ اگر والدین اپنی زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کر گئے، اولاد کا حق ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرے، مگر جائز وعدے۔ کوئی قسم اٹھا گئے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایک حدیث میں لفظ قسم بھی موجود ہے۔ والدین کی قسم یا ان کا وعدہ پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جائز ہو۔ اگر والد وعدہ کر گیا تھا یا والدہ وعدہ کر گئی تھی کہ میں اپنے بھائی نال کدی نہیں بولنا، قطع تعلق کر گئے تھے، یا اس قسم کی ناجائز قسم اٹھا گئے تھے جو گناہ پر مشتمل ہے، تو اس قسم کو یا اس وعدے کو پورا کرنا اولاد پر ضروری نہیں، بلکہ اسے پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا،
اپنے والدین کے دوستوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، والد کے دوست کی عزت کرنا، ماں کی سہیلی کی عزت کرنا، یہ اولاد پر حق ہے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر مجتہد صحابی، رستے سے گزر رہے تھے، آپ کے شاگرد ساتھ تھے۔ ایک بوڑھا بالکل ضعیف العمر بندہ رستے کے کنارے پہ کھڑا ہے، کھدال اس کے کندھے پہ ہے، وہ کوئی کام کر کے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اترے ہیں، اتر کر اسے سلام کیا ہے، اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھی ہے، اسے اپنی سواری پہ بٹھایا ہے اور غلام کی حیثیت سے آگے آگے نکیل پکڑ کے چلنے لگے۔ جو ساتھ آپ کے شاگرد تھے، تابعین تھے، انہوں نے عرض کی حضور آپ صحابی ہیں، کسی کو سلام بھی کر دیں تو بڑی بات ہے، آپ اترے ہیں، سلام کیا ہے، عزت کا امامہ عطا فرمایا اور اپنی سواری بھی دی ہے، اور پھر اتنی خدمت کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ بابا ہے کون؟ ضروری بات ہے کوئی شان والا ہوگا جس کی صحابی رسول اتنی عزت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی شان کا مجھے پتا نہیں، پر میرے باپ حضرت عمر کا دوست تھا، حضرت عمر کا بیلی تھا، ان کا دوست تھا، تو میں اس کا نہیں اپنے باپ کی نسبت کا حیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کی تعلیمات یہ ہیں۔ آج سچی بات یہ ہے کہ چچا جس کا احترام والد کی طرح ہی ہونا چاہیے پر نہیں کرتے۔ کون ہے وہ بندہ جو چچا کے لیے اتنی عزت کرتا ہے جتنی باپ کی کرتا ہے؟ آپ کو نہیں نظر آئے گا کوئی ایسا بندہ۔ حالانکہ دوستوں کے بارے میں یہ حکم ہے، ماں کی سہیلیوں کا ماں کی طرح ادب کرو، باپ کے دوستوں کا باپ کی طرح احترام کرو، اگر چاہتے ہیں کہ والدین کے حقوق ان کے جانے کے بعد ادا ہوتے رہیں تو پھر یہ کام کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا صِلَةَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا۔ حضور نے فرمایا، توجہ رکھو، چوتھا حق، حضور نے فرمایا ان رشتوں کو نبھاؤ جو رشتے تمہیں ماں اور باپ کی طرف سے ملے۔ وہ رشتے جو ماں کی وجہ سے بنے، وہ رشتے جو باپ کی وجہ سے ملے ہیں، ان رشتوں کو نبھانا اسی طرح جس طرح ماں اور باپ خود نبھاتے تھے، یہ لازم ہے، یہ اولاد پر حق ہے۔ بہ جا پتر، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ابا جی فوت ہو گئے، ابا جی کے رشتہ دار بھی فوت ہو گئے، ایسا ہی ہے، کہا ماں گئی جس کی وجہ سے تم سب لگتے تھے، ہن وہی کوئی نہیں رہی تو پھر تسی ساڈے کی لگ دے ہو۔ یہ بات عام سی کی جاتی ہے، لیکن جو بندہ ایسے کر رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قبر میں ظلم کر رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اگر ماں اور باپ زندہ ہوتے تو وہ اپنے رشتوں کو چھوڑنے دیتے؟ تمہیں نہیں چھوڑنے دیتے۔ اور دور کی بات ہم کیا کریں، یہاں تو اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ آنکھیں بند کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تو پیچھے سے اولاد نے ایک دوسرے سے تعلق بھی توڑ دیا، جو ان کی وجہ سے حقیقتاً یہ بھائی میرا بھائی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے، اس کی عزت کرو، اس سے پیار کرو، اس لیے کرو کہ یہ میرے ابا جی کا بیٹا ہے، اس سے میری ماں محبت کرتی تھی۔ بہنوں سے عزت سے پیش آؤ، اس لیے کہ ان سے میرے ماں باپ پیار سے پیش آئے۔ اصل میں پیار تو ماں باپ کی نسبت کی وجہ سے ہے نا، ماں باپ نہ ہو تو کون رشتہ بچتا ہے؟ ایک بیوی بچتی ہے، چلو ان سے ماں باپ کی وجہ سے رشتہ نہیں، وہ خود بندہ شادی کرتا ہے تو سسرالی رشتے بنتے ہیں، لیکن جو رشتے ماں باپ کی وجہ سے ہیں، وہ خالائیں ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں، وہ ماموں ہیں، وہ چاچو ہیں، ان سب رشتوں کا لحاظ کرنا یہ بیٹے پر حق ہے۔ اگر ماں باپ ناراض بھی تھے تو تم نے راضی رہنا ہے، تم اپنا حق ادا کرتے رہو۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احفظ ود ابیک، اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کر، جس سے تیرا باپ محبت کرتا تھا اس سے محبت کر، جس سے تیرے باپ کا تعلق محبت والا تھا اس سے محبت والا رکھ، اور فرمایا اس کو توڑنا نہیں، اس تعلق کو ختم نہیں کرنا، اگر توڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ۔ امام بخاری الادب المفرد میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، فرمایا اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اللہ اسے نور ایمان سے محروم فرما دے گا۔
ظلم ہے یہ، ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ بندہ ان کے جانے کے بعد نہ بہنوں کو پوچھے، نہ بھائیوں کو پوچھے، نہ خیال ان کے رشتوں کا رکھے۔ سچی بات یہ ہے ماں باپ ہوتے تو کبھی نہ چاہتے بیٹے جدا ہوں، تو ان کے جانے کے بعد بھی بیٹوں کو ان کی اس خواہش کا لحاظ رکھنا ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد کو ان کی اس خواہش کا احترام کرنا ہے کہ ابا جی نہیں چاہتے تھے ہم جدا ہوں، پھر مال و دولت کے لیے، پھر وراثت کے لیے، پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، پھر ان رشتوں کے لیے کیوں دراڑیں آئیں؟ ہر وقت ایک ہو کے رہیں، اس لیے کہ ہمارے ابا جی چاہتے تھے ہم ایک ہو کے رہیں، ہماری ماں چاہتی تھی ہم ایک ہو کے رہیں، آپس میں محبت کریں۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف، حضور فرمایا یہ بھی حق ہے کہ جب بھی اولاد صدقہ کرے تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پیش کرے جانے کے بعد، جب بھی ساری زندگی، یہ صرف 10 محرم کو نہیں، یہ سال کے بعد برسی کے نام پر نہیں، جب بھی صدقہ کرے۔ اذا تصدق احدکم صدقۃ تطوعا، حضور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نفلی صدقہ ادا کرے فلیجعلها عن والدیہ، اسے چاہیے کہ ثواب ماں باپ کو پیش کرے، ماں باپ کی طرف سے وہ صدقہ کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرٌ، اس صدقے کا ثواب ماں باپ کو بھی مل جائے گا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کے اجر میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی پورا ملے گا اور ماں باپ کو بھی پورا اجر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آگئی؟ جب بھی صدقہ کریں نفلی صدقہ تو اپنے ماں باپ کو ثواب ضرور پہنچائیں، اور صرف صدقہ نہیں بلکہ جس طرح حضرت علامہ فرما رہے تھے ہر عبادت، حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دارقطنی شریف کے اندر حدیث ہے، حضور فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک، حضور نے فرمایا یہ ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، جب بھی روزہ رکھو ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے 2 باتیں لکھی ہیں، 2 مطلب اس کے بیان کیے۔ ایک مطلب تو واضح ہے، جب بھی فرض نماز پڑھو 2 نفل پڑھ دو ابا جی کے لیے، 2 نفل پڑھ دو اپنی امی جان کے اصحال ثواب کے لیے، روزہ رکھو خود تو کوئی نفلی روزہ رکھ دو اصحال ثواب کے لیے، ایک تو معنی یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا محدثین کرام نے لفظ ماں سے یہ لیا ہے کہ جب فرض نماز پڑھو اور جب فرض روزہ رکھو تو فرض عبادت کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ میں نے فرض روزہ رکھا ہے، فرض نماز پڑھی ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے پڑھی ہے، اس عبادت کے صدقے میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کی قبر پہ رحمت کا نزول فرما دے۔ فرض کے بعد، اس کے بعد ماں باپ کا حق یہ ہے اگر ان پر حج فرض تھا وہ حج نہ کر سکے، اولاد کی ذمہ داری ہے، حق ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو پھر حج کریں، ان کی طرف سے حج کریں۔ حضرت نے حدیث سنائی، ایک حدیث اور سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حج عن والدیہ او قضا مغرما، جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا قرض ادا کیا، قرض ادا کرنا بھی حق ہے، اگر یہ سب سے ضروری ہے، یہاں اعلان کیا جاتا ہے ابا جی نے معاف کر دے، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ وہ زندہ ہوتا تو معافی مانگتا، وہ تو خودداری میں کہہ گیا دے کے جاؤں گا، اب وفا زندگی نے نہیں کی، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ لاج لگا رہے ہو اپنے ابے کو، بہت جو کمزور ہے اس کو تو ویسے ہی معذور قرار دیا گیا، لیکن اچھے بھلے بھی ہم نے دیکھے ابا جی نے معاف کر دیا، بھائی دو نا، تمہارے لیے کماتا رہا، تمہارے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کتنی مشقتیں اٹھائیں، ہم نے اپنے ابا جی کو دیکھا جب آتے تھے تو جیب اندر سے بھی خشک نہیں ہوتی تھی، پسینے میں اس طرح شرف ہے، سب کے ماں باپ اس طرح احترام سے، محبت سے، خلوص سے شفقت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ آج وہ چلا گیا تو معافیاں، 2 حق دے کے گیا ہے وہ تمہیں وراثت، کما کے 2 نہیں دے سکتے ہو، لیکن معافی اس کی طرف سے، اس کی خودداری کو لاج لگا رہے ہو اس کے جانے کے بعد۔ جو بہت رہ گیا ہے، جو بہت کمزور ہے، نادار ہے، اس کو تو ویسے ہی معذور کرا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، حدیث پوری کر لیں، من حج عن والدیہ وقضا مغرما، جس نے والدین کی طرف سے حج کیا یا قرضہ ادا کیا، حضور فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نیکوکاروں کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔
اللہ کے ولیوں میں شامل کرے گا، اللہ اپنے ولیوں کی جماعت میں اس کو اٹھائے گا کہ یہ والدین کے ساتھ احسان کر کے آیا ہے، والدین کے ساتھ مہربانی کر کے آیا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج عن والدیہ ابیہ و امہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کیا، ایک حج کا ثواب؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، قضا عنہ حجتہ، حج تو ادا ہو گیا لیکن ثواب ایک حج کا نہیں۔ ثواب کتنا؟ حضور فرمایا کان لہ فضل 10 حجاج، اللہ ایک حج کا نہیں، ایک کے بدلے 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج ماں باپ کے لیے ایک کیا ہے، ثواب 10 حجوں کا مل رہا ہے، والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی لکھا گیا کہ ان کی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرو، یہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابا جی چلے گئے، ماں چلی گئی، تو جو وراثت ہے اس میں سے بہنوں کا حق کھا جاؤ۔ ابا جی ہوتے تو کھانے دیتے، ماں زندہ ہوتی تو جرت ہوتی تمہاری کہ بیٹی کا حق کھاؤ، بھائیوں پر لازم ہے۔ ابا جی چلے گئے، وراثت میں جس طرح وہ چاہتے تھے اور جس طرح شریعت حکم دیتی ہے اس طرح تقسیم کرو، یہ حق ہے ان کے ساتھ، ورنہ پھر قبر میں روح تڑپتی رہے گی ان کی، یہ ظلم کیا ہے انہوں نے میری بیٹی پہ۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کو اور بہنوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں، یہ حصہ نہ میں نے دیا ہے نہ کسی مولوی نے لکھا ہے، یہ حصہ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، سائن کر دو، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں میرا ہے کتنا، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ وہ حیا کے لیے، وہ لحاظ کے طور پہ، وہ مروت کے لہجے میں کہتی ہیں چلو وہی ٹھیک ہے۔ کیوں کہتی ہیں یہ بھی سن لو، ہمیں بھی پتا ہے، بیٹیوں کو بھی پتا ہے یہ معافی کیوں دی جاتی ہے۔ اس کو پتا ہے حق مانگ لیا تو ساری زندگی بھائی کو ملنے سے بھی جاؤں گی، یہ ملنے دے گا مجھے، یہ گھر آنے، اس کے گھر میں جا سکوں گی حصہ لے کے؟ اور بھائی اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ لینا ہے اس نے، تیرا کچھ نہیں لینا، لیکن ڈر رہی ہے بہن کہ اگر مانگ لیا تو پھر اس کا منہ کیسے دیکھیں۔ وہ کہتی ہے حصہ جائے بھاڑ میں، بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے، معاف کر دیا۔ بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بنتا ہے، یاد رہے ایسے معافی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی بہت بھوکا ہے، بہت مسکین ہے، میں مسکین کہوں گا، جو بہن کا حق کھانے والا ہے وہ مسکین ہی ہے بیچارہ، جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، وہ مسکین ہے دنیا، بے شک وہ دنیا کے اندر بڑا اچھا سوٹ پہن کے، وہ کاٹن کا، وہ پھرتا رہے بڑی گاڑیوں میں، ہے مسکین بیچارہ۔ جس کا ضرورت بہن کے پیسوں کی ہے وہ مسکین ہی ہے نا، جس کی نظر بیٹی کے مال پہ ہے وہ مسکین ہے۔ اچھا کوئی بہت مسکین چاہتا ہے کہ معاف کروا لے تو پھر اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں کہ ہو جائے معاف، انگوٹھا لگوا دو۔ ہاں طریقہ کار یہ ہے، میں طریقہ بتا کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کروا لو معاف، یہ نہیں کہ وہ پہلے میں نے کہہ دی بات، ضروری ہے دینا، لیکن بہت بھوکوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ان کا جتنا حق ہے پہلے ان کو 2 تقسیم کر کے، اتنا بنتا ہے، انہیں پتا ہو یہاں سے یہاں تک رقبہ میرا ہے، پھر ان کو مالیت بھی پتا لگ جائے گی، 1 کروڑ کی زمین ہے، اس کے بعد وہ اپنے ایک بھائی کو دیں ان کی مرضی، سب بھائیوں کو برابر دیں ان کی مرضی، یہ ہے یہ معافی۔ لیکن آپ کو پتا ہے، کسی کو پتا نہ ہونا کتنے پیسے ہیں، وہ کہتا ہے چھڑ یار، پتا چل جائے 2 کروڑ ہیں، ہن دینا اوکھا کام ہے، اب معافی مشکل ہو جائے گی نا، ایسا ہے نا۔ اس لیے یہ طریقہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر کام کا، ایسے تو نہیں معاف، یہ والدین کا حق ہے۔ پھر والدین کا حقوق، ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کیا جائے، یہ ویسے ہر مسلمان کا حق ہے، اگر وہ ثلث مال کے اندر وصیت کر جائے، مال کے تیسرے حصے میں، تو نافذ ہوگی وصیت ان کی وصیت کے مطابق ان کے مال کے اندر کام کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی وصیت کر جائیں جن کا تعلق مال سے نہ ہو تو دیکھا جائے گا وہ وصیت شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے اور اس کو پورا کرنے میں فائدہ ہے تو پھر وہ وصیت پوری کی جائے گی، اگر وصیت شریعت کے خلاف ہے تو پھر پوری، یہ بات یاد رکھ لیں۔ پھر ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بندہ مومن ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا رہے، 10 محرم کے لیے نہیں، ایک دن گئے مٹی ڈال کے آ گئے۔ یہ مٹی ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی لیے نا کہ تم روز نہیں جاتے، اسی لیے قبر بہ گئی کہ تم ہفتے بعد نہیں جاتے، اگر جاتے ہوتے تو پھر قبر پہ مٹی ڈالنے کی ضرورت نہ
نہ پڑتی. پھر روزانہ کے روزانہ کام ہوتا نا, پھر ہفتہ وار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تو ضرورت ہی نہ پڑتی. اتنی اتنی بڑی جھاڑیاں قبروں پہ. یاد رکھو جیسا سلوک کر رہے ہیں یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے. جیسا والدین کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ایسا ہوگا, اولاد بھول جائے گی ہمیں وہاں دفنانے کے بعد. حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہما او احدہما, جس نے ماں اور باپ دونوں کی قبر کی زیارت کی یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہو, اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا, وَكَتَبَ بَرًّا, اور اس کو نیکوکاروں کی صف میں شمار بھی فرمائے. اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے زارت الملائکۃ قبرہ. حضور فرماتے ہیں من کان زوارا, امام حکیم ترمذی نوادر الاصول میں حدیث لائے, حضور فرمایا جس کی عادت بن جائے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا روز صبح و شام ہر ہفتے ہر جمعے, جس کی عادت بن جائے, حضور فرمایا زارت الملائکۃ قبرہ, جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اس کی قبر پہ اپنے فرشتے نازل فرمائے گا. کوئی آئے نہ آئے فرشتے آیا کریں گے. میرے بھائیوں اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں بھی حسن سلوک, ان کے جانے کے بعد بھی حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.